چاند ہماری خدمت میں، اسلام اس دنیا میں آیا تو بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس نے جو بشری نظریہ ہے کائنات کی چیزوں کے تعلق سے، اس کو یکسر بدل دیا۔ وہ یہ کہ یہ نظریہ بنے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو متعینہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی مختلف ڈیوٹی ہے، مختلف کام رب العزت والجلال ان سے لے رہا ہے، تاکہ اللہ نے جس چیز کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا تھا وہ چیز حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان ساری چیزوں کو جو مسخر کیا ہے، تو ہر چیز کی مخصوص ڈیوٹیاں ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے ان کو متعین کیا ہے۔ جسے چاند کا ہے، اللہ نے اس کے محوروں کو متعین کیا ہے، اس کی منازل کو متعین کیا ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ میں نے چاند کے لیے منازل متعین کیے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے، یعنی ہلال جس کو ہم بولتے ہیں پہلے دن کا چاند، بالکل باریک جو ہو جاتا ہے۔ اور یہ منازل کو علماء نے 28 ذکر کیے ہیں، سبحان اللہ، یعنی چاند کا ذکر قرآن میں 28 بار آیا ہوا ہے، اور اس کے منازل بھی 28 ہیں جن میں یہ مہینے میں گھومتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے وَالْقَمَرْ إِذَا اتَّسَقَ، جب چاند اس کی روشنی پوری ہو جائے۔ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ 14ویں کی جب رات ہوتی ہے تو اس میں چاند کی روشنی مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے اوقات کی تعین ہوتی ہے، خصوصاً اسلامی اوقات کی، اس کے اندر جو عبادات ہیں، حج ہے، روزہ ہے، مختلف قسم کی جتنی بھی عبادتیں سب چاند سے متعین ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہلال کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ حج اور دوسری عبادات کے لیے وقت بتانے والی چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ چاند کے لیے ہم نے منازل متعین کیے تاکہ تم حساب اور سالوں کو شمار کر سکو۔ اسی طرح چاند کا محور ہے، معلوم ہے، اور اس کا وقت بھی معلوم ہے، اس محور میں اس کو گھومنا ہے اور وقت کے ساتھ۔ الشمس والقمر بحسبان، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح چاند ہی کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر آتا ہے، جوار آتا ہے، اور مد و جزر اگر سمندر میں نہ ہو تو زمین میں استقرار نہیں رہ جائے گا، یعنی گویا کہ چاند کی وجہ سے زمین میں استقرار ہے، ورنہ زمین کا بیلنس ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر تناسل کا جو سلسلہ ہے وہ چاند کی وجہ سے۔ اسی طرح زمین کے اندر جو فطری زندگی ہے وہ چاند کے بغیر ممکن نہیں، گویا کہ عبادت سے لے کر کے عام زندگی گزارنے تک چاند سے ہم کو فائدہ ہے، گویا کہ ہم چاند کے محتاج ہیں، اللہ نے اس کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کیا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے، اور چاند کی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ثابت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے کیے، اور آپ کی نبوت کی سچائی ثابت ہوئی، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند میں شگاف پڑ گیا۔ تو جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تو آپ نے ایسا کر کے دکھایا۔ تو یہ چند فوائد ہیں چاند کے، اور یہ سارے فوائد شرعی نقطۂ نظر سے دیکھے گئے ہیں، ورنہ سائنس میں جا کر کے اور اس کے متعلق گفتگو کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔
حدیث میں یا قرآن میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے اس کو ہم نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان فوائد سے بہرہور کرے اور ہم ان فوائد کو اللہ کی عبادت میں استعمال کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔